السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ یہ بھی سوال کریں گے، کیا آپ نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے الہ بنا لو اللہ رب العالمین کے علاوہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ بات لائق نہیں تھی کہ میں تیرے متعلق یہ بات کہوں، اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو اللہ تو بہتر جانتا ہے، اور تو جانتا ہے میرے سینے کے اندر جو کچھ ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے ضمیر کے اندر کیا کچھ ہے، تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، اور میں نے تو ان کو حکم دیا تھا جس کی بنیاد پر تو نے مجھے ان کے اندر مبعوث کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ میں اس وقت تک ان کے اندر رہا، اس وقت میں نگہبان تھا، نگران تھا، جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا اس کے بعد تو جانے اور تیرا کام جانے، تجھے پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ تو اگر بخشنا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کرنا چاہے اور اگر تو عذاب دینا چاہے تب بھی یہ تیرے بندے ہیں، جس طرح تو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ پھر بات کو ختم کرتے ہوئے کہیں گے آج صرف سچوں کو ہی ان کا سچ کفایت کرے گا، فائدہ دے گا، یعنی توحید والوں کو ہی توحید ان کی کام آئے گی۔ میں ان کے لیے ایسے باغات، ایسے گھر تیار کر رکھے ہیں جن کے پاس سے نہریں گزرتی ہیں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں ان کے اوپر راضی ہوں، وہ میرے اوپر راضی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ آخر میں پھر توحید کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا بھی مالک میں ہوں، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 21 ہے، اور سورۃ الانعام اس کا آغاز ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، اس کے متعلق پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ دوسرا قول یہ بھی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے کسی بھی مقام پر وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں جس مرضی مقام پر نازل ہوں وہ مدنی صورتیں کہلائی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس کا آج ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل الظلمات، ظلمات، اور اس میں بنائے اندھیرے، والنور، اور روشنی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی تعریف خود کروا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تعریف کرنے والی، کرنے کے لائق ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ بنائی اس نے سب کچھ ہے۔ زمین کو اس نے بنایا، آسمانوں کو اس نے بنایا، پہاڑوں کو اسی نے بنایا، دریاؤں کو، نہروں کو، چشموں کو اسی نے جاری کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے بھی کوئی ذرہ بھی نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین 21ویں پارے کے اندر ایک ایک چیز کا تذکرہ کرنے کے بعد بغیر آمد، میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، پھر دریاؤں کا تذکرہ کیا، پھر اور چیزوں کا بھی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کائنات کے لوگوں ایک چیز مجھے دکھا دو کہ غیر اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی لگے رہیں لیکن یہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہو سکتے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ من قطمیر،
ایک کھجور کے گٹھلی کے اندر جو باریک سا داغا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے بھی نہیں ہے مالک، تم ان کو کس طرح مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو؟ اس اللہ کی تعریف کرو، اس اللہ کے سامنے جھکو، اس اللہ کے سامنے گیت گاؤ، اس اللہ کی تسبیحات کرو۔ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، زمین و آسمان کو بنانے والی وہ ذات، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تم غیر اللہ کے سامنے کیوں جا کے جھکتے ہو؟ کیوں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ بنایا اس نے۔ اللہ کا عالمین دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے پوچھئے آسمانوں کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا، سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا اللہ ہی تمہیں رزق نہیں دیتا؟ تمہارا رزق کشادہ بھی وہ کرتا ہے، تنگ بھی وہ کرتا ہے۔ بتلاؤ یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کہیں گے سیقولون للہ، یہ کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پھر کہتا ہے فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں حیران پھر رہے ہو؟ کیوں در در کے دھکے کھا رہے ہو؟ کیوں 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیوں ان بتوں کے لیے نظر و نیاز مانتے ہو؟ چھوڑ دو، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس اللہ سے مناجات کرو، اس اللہ سے مانگو۔ وہ اللہ قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، دنیا میں بھی اسی کی تعریف ہے، آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل قیامت والے دن بھی مومن اس کی تعریف کرتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ دنیا میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور کل قیامت والے دن بھی آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی اپنی صحیح معنوں کے اندر تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زبان پہ ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیحات جاری رکھا کرے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی تعریف کر سکیں۔ فرمایا ثم الذین، پھر وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اوروں کو برابر ٹھہرا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے بڑھ کے اس کائنات کے اندر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ فرمایا لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو عافیت اور رزق دیتا ہے، حالانکہ اللہ چاہے تو ان کا رزق ہی بند کر دے، ان کو بیماریوں کے اندر، مشکلات کے اندر دھکیل دے، لیکن اللہ پھر بھی ان کو عافیت، صحت والی زندگی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ اللہ نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنانا تھا نا، تو ہر زمین کے حصے سے نا تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اس کو مکس کر لیا۔ مکس کرنے کے بعد میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو بنایا۔ فرمایا اسی وجہ سے تم دیکھتے نہیں، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، سرخی مائل ہے، اور کسی کا رنگ سانولا ہے، اور تم دیکھتے نہیں طبیعت کے لحاظ سے کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کسی کی زبان کسی انداز میں ہے، کسی کی زبان کسی انداز میں ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ رب العالمین نے مختلف مٹی کی لے کے اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ گویا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر ادھر سے آگے زمین میں کے اندر شمال، جنوب، مشرق کی طرف اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں کو بچھا دیا، انسانوں کو اس طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ بتلایا۔ فرمایا یہ سارے آدم کی اولاد ہے، گویا جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں سارے ہی مٹی سے بنے ہیں۔ فرمایا ثم قضى اجلا، جب اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کی موت کا وقت بھی لکھ دیا، کتاب موجلہ، اس کی موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے۔ اس کی موت نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ لیٹ ہوگی، ایک گھڑی بھی لیٹ نہیں ہو سکتی اس کی موت۔ جو لکھ دیا میرے رب نے وہ موت کا وقت آ کے رہے گا۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ نہیں مؤخر کرتا جب کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ دوسری بات واجل مسمى،
اور اسی کے پاس وقت ہے قیامت کا انداہو، اسی کے پاس اس نے قیامت کے وقت کو بھی مقرر کر دیا۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کہہ دیجئے قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کوئی بھی نہیں جانتا۔ ثم پھر انتم تم تمترون، تم پھر بھی شک کرتے ہو؟ جب مرنا ہے، قیامت نے آنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے ہڈی ایک پکڑی ہوئی تھی جس کو مٹی نے کھا لیا تھا، بالکل بسیدہ ہو چکی تھی۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے لا کے نا اس نے اس طرح مسل کے نا، اور وہ ریزہ ریزہ مٹی کی طرح ذرات اس کے بن گئے، تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو اللہ پیدا کرے گا؟ اس وقت اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، انسان کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا۔ فرمایا اس انسان کو کہہ دیجیے اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا کر دیا تھا جب تیرا دنیا کے اندر نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے تم شک کرتے ہو کہ پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ اللہ کہتا ہے کنفرم بات ہے، میں تمہیں ضرور زندہ کروں گا، اور دوسری دفعہ میرے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے نا یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ یہ پیلر کے اندر بھی ہے، پنکھے کے اندر بھی ہے، فلاں چیز کے اندر بھی ہے، فلاں چیز کے اندر بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، اللہ ذات کے لحاظ سے ساتویں آسمان پر عرش پر ہے۔ ثم استوى علی العرش، 18 مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ اللہ پھر آسمان پر، ساتویں آسمان پر مستوی ہو گیا، اپنے عرش پر ہے۔ واسیہ کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ ذات کے لحاظ سے آسمانوں پر ہے، اور اللہ علم کے لحاظ سے اس نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے علم میں، اللہ خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یعلم، میں جانتا ہوں، سرکم، تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی، وجہرکم، اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، ویعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تکسبون، جو تم کماتے ہو۔ اللہ اچھے اور برے اعمال تمہارے دیکھ رہا ہے، چاہے تم چھپ کے کر لو چاہے ظاہر کر لو، اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہے، آسمانوں پر ہے، اللہ علم کے لحاظ سے اس نے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فرمایا وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیۃ، کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الا، مگر کانوا، تھے وہ، عنہا، اس سے، معرضین، اعراض کرنے والے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آیت آتی، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی، نبی علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بے شمار معجزات دکھائے، درختوں کا مل جانا، اور بھی بے شمار نبی علیہ السلام نے معجزات دکھائے۔ فرمایا جب بھی ہم اپنے نبی کے ساتھ کوئی نشانی بھیجتے، ہم کسی بھی نشانی کے ساتھ اپنے نبی کو سپورٹ کرتے، طاقت دیتے، عنہا معرضین، اس وقت یہ اس نشانی سے اعراض کرنے والے ہو جاتے تھے، نشانی کو مانتے نہیں تھے۔ فرمایا فقد کذبوا، پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے، بالحق کی، حق کو، لما، جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، فسوف، پس ان قریب، یاتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا، جو تھے وہ، بہی، ان خبروں کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ، یستہزئون، وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے لڑنا ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، یہ کس طرح ہمارے اوپر ہیوی ہو جائیں گے؟
اللہ نے کہا تھوڑا صبر کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو مدینہ کے اندر جانے تو دو، ان کو ہجرت تو کرنے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے تھے، نبی علیہ السلام پتھر ایک بہت مضبوط آ گیا، نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر نعرہ لگاتے ہوئے اس پتھر پہ مارا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کیسر فتح ہو گیا، کسرا تباہ ہو گیا۔ یہودی منافق کہنے لگے لو دیکھو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، کیسر و کسرا کو تباہ کرنے کی خبریں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو۔ انباء ما كانوا به يستهزئون، جن خبروں کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو وہ ساری خبریں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اور پھر وہ بھی وقت آیا جو مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی تھے جنہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ان قبائل کو، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو خیبر کے مقام پر بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ان کو خیبر کے مقام پر بھی نہیں رہنے دیا، پھر وہاں پر بھی جہاد کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیے بنا لیا گیا، ان کے مردوں کو غلام بنا لیا، ان سے مال جتنا بھی تھا سارا مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گیا۔ اور پھر وہ بھی وقت آیا جب کیسر و کسرا کے کنگن حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھ کے اندر تھے، اور اس وقت کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچ ہو گئی ہے۔ اللہ نے سب کچھ ثابت کر دیا، فرمایا صبر کرو، تم میرے ساتھیوں کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے گئے، میرے نیک بندے، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، ان خبروں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، ان قریب تمہارے پاس ایسی خبریں آئیں گی ما کانوا بہ یستہزئون، جن کا تم استہزاء کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی نے سوچا بھی تھا کہ چند مٹھی بھر لوگ مکہ فتح کر لیں گے، مشرکین مکہ کو شکست دے دیں گے، یہودیوں کو شکست دے دیں گے۔ خندق، تبوک، حنین، اتنی بڑی جنگیں، احزاب، تبوک، اتنی بڑی جنگیں اور اتنی بڑی طاقتیں سامنے کھڑی تھی، اللہ کے حکم سے اللہ نے ساری خبروں کو سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات، اللہ ایک اور انداز کے اندر مشرکین مکہ کو دعوت دینے لگا، سمجھانے لگا، تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تمہیں پہلے میں نے اپنے متعلق تعارف کروایا ہے کہ میں اللہ کون سی ذات ہوں، میں کیوں کہتا ہوں میری عبادت کرو، لیکن اگر تم سیدھے نہیں ہوتے تو پھر دوسرا پہلو بھی دیکھ لو۔ علم کیا نہیں، یرو دیکھا ان لوگوں نے، کم کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان مشرکین مکہ سے پہلے، من قرن امتیں، کتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی، مکناہم ہم نے ان کو طاقت دی تھی، فی الارض زمین میں، ما لم جو نہیں، نمکن لکم ہم نے تمہیں طاقت دی، ہم نے ان کو وافر مقدار میں رزق بھی دے رکھا تھا، اولاد سے بھی نوازا تھا، طاقت بھی دے رکھی تھی، عہدہ بھی دے رکھا تھا، منصب بھی تھا ان کے پاس۔ اللہ سورۃ الفجر کے اندر فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ فرماتے ہیں عاد کے متعلق نہیں آپ نے دیکھا رب نے کیا کیا تھا، ارم ذات العماد، جن کے قد جسم ستونوں کی طرح تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی مضبوط قوم آج تلک پیدا نہیں کی۔ اللہ اکبر، اتنے لمبے قد، اللہ کہتا ہے جس طرح کھجور کا درخت ہے نا، اتنے لمبے ان کے قد ہوتے تھے۔ اور میں نے ایک پکچر کے اندر، تصویر کے اندر دیکھا کہ ان کی جو سیڑھیاں تھیں، ان کے جو کھنڈرات، یہ مقامات ہیں نا جہاں یہ قومیں آباد تھیں، ایک ایک سیڑھی قدم رکھنے کے لحاظ سے تقریباً 10 سے 12 فٹ کا فرق ہے۔ جس طرح ہمارا یہ لینٹر ہے، ادھر سے ایک قدم رکھتے تھے ادھر، ادھر سے ایک قدم رکھتے تھے ادھر، اتنے بڑے قد اور اتنی کہہ لے کہ طاقت اللہ نے عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں میں نے کیا دے رکھا ہے، کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس کون سی طاقت ہے، کوئی طاقت نہیں، میں نے ان کو طاقت دی تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، میں نے ایسی مضبوط قوم آج سے پہلے پیدا نہیں کی۔ مسئلہ کیا بنا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، ہم آسمان سے بارش نازل کرتے تھے، اور بارش تیز نہیں تھی، علیہم مدرارا، موسلادھار، فائدے مند، ہلکی پھلکی بوندا باری،
ہم تھوڑی تھوڑی بارش نازل کرتے تھے تاکہ ان کی فصلیں احسن طریقے سے بڑی ہوں اور ان کو غلہ اچھے طریقے سے مل پائے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، ہم نے جو پانی نازل کیا تھا نا آسمان سے، ہم نے نہریں جاری کر دی تھی، تجری جو بہتی تھی من تحتہم، ان کے گھروں کے نیچے سے ایک عجیب ہی سما بنا ہوا تھا، عجیب ہی منظر تھا کہ اللہ نے ان کے گھروں کے سامنے سے نہریں جاری کر دی تھی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود ان کو ہلاک کر دی، وجہ کیا تھی؟ اللہ خود ہی کہتا ہے بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کہتے تم کون ہو؟ اتنی مضبوط قومیں اس دنیا کے اندر آباد تھیں، ان جیسے قوم میں نے مضبوط پیدا نہیں کی تھی۔ اچھا یہ اتنی بڑی مضبوط قوم تھی، اللہ نے جب قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا نا تو انہوں نے کہا نہ اس طرح کرو، اللہ نے تمہیں کتنا طاقتور بنایا ہے۔ کہنے لگے ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ من اشد منا قوہ، اللہ پھر جواب دیتا ہے او ظالموں، جس ذات نے تمہیں طاقتور بنایا ہے وہ ذات تم سے بھی کہیں گنا طاقتور ہے۔ اللہ تو تباہ پتہ کس طرح کیا تھا اس مضبوط قوم کو؟ 7 لیال و 8 ایام، اللہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ نے صرف 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلا دی، مسلسل، اور اتنی سرد ہوا تھی، اتنی خطرناک ہوا تھی، ادھر جسم سے داخل ہوتی دوسری طرف سے نکل جاتی تھی، اور جس انسان کو بھی یہ ہوا لگ جاتی تھی فوراً مر جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجور کے درخت گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان مضبوط قوموں کو صرف ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہی ختم کر دیا تھا، اور قوم سمود کو میں نے ایک چیخ کے ساتھ ختم کر دیا تھا۔ اور مشرکین مکہ تم کی کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ میں تمہیں تباہ کرنا چاہوں ابھی ایک سیکنڈ کے اندر تمہیں تباہ کر سکتا ہوں۔ تمہیں میں یہ سبق دے رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو، اسی کے اندر تمہارا پیدا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کی مِن بَعْدِهِمْ، ان قوموں کے بعد قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری امتوں کو ہم نے پیدا کر دیا۔ جب وہ ہلاک ہو جاتی پھر ان کی جگہ ہم نئی قوم لے آتے، جب وہ بھی اسی طرح سرکشی کرتی، بغاوت کرتی، اللہ فرماتے ہم پھر ایک نئی قوم لے آتے۔ تو اے لوگوں اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو ہم تمہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کر کے، اللہ فرماتے ہیں میں نئی قوم لے آؤں گا، یحبہم و یحبون، وہ میرے ساتھ محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے توحید کے متعلق تذکرہ کیا ہے اور اپنی تعریف کے حوالے سے بات کی ہے کہ قابل تعریف وہ ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور جس نے یہ سب کچھ نظام چلایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی ہمیشہ توحید کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔